اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى اور آپ دیکھیں گے المجرمین مجرموں کو وَتَرَى المجرمین اور آپ مجرموں کو دیکھیں گے یومئذ اس دن مقرنین جکڑے ہوئے فی الاسفاد زنجیروں میں الاسفاد اس کا مطلب توق بیڑیاں زنجیریں یہ سارا مراد ہے۔ تو فرمایا اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ یہاں مجرم سے مراد ہے کفار، اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر، اہل کفر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت مبارکہ واضح ہے کہ جو دنیا میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کفر کرتے رہے، انکاری کر رہے، نافرمانی کرتے رہے، قیامت کے دن وہ بھگتیں گے۔ جس طرح دنیا میں بھی کوئی بندہ جرم کرتا ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو بالآخر کسی ریاست کی پولیس سیکورٹی ادارے اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ تو جو دنیا میں کفر کرتے رہے، قیامت کے دن ان کا حال بھی اسی طرح ہوگا، زنجیروں میں جکڑ دیا جائیں گے، بیڑیوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آگے فرمایا سورت ابراہیم آیت نمبر 50، سرابیلہم ان کے لباس، یہ سربال اس کی واحد ہے، سرابیل کی واحد ہے سربال، جس کا مطلب ہوتا ہے قمیص، لباس۔ تو فرمایا سرابیلہم ان کے لباس من قطران گندک کے ہوں گے۔ قطران بولتے ہیں یہ تیل کی طرح ایک مادہ ہوتا ہے جو ابہل یا سنوبر وغیرہ کے درختوں سے نکلتا ہے، اور خارش زدہ اونٹوں کو بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کا معنی پگھلا ہوا تانبا بھی ہوتا ہے اور کھولتا ہوا تانبا، قطران اسے بھی بولتے ہیں۔ یہ آگ کو بڑی تیزی سے پکڑتا ہے، جس طرح پٹرول ہوتا ہے، وہ مٹی کا تیل ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ قطران ہوتا ہے مادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرابیلہم من قطران، ان کے جو لباس ہیں وہ گندک کے ہوں گے یا ایسے روغن کے ہوں گے، مادہ کے ہوں گے جو جلاتا ہے، جو آگ کو اوپر کھاتا ہے۔ وَتَغْشَا اور ڈانپ رہی ہوگی، وَتَغْشَا اور ڈانپ رہی ہوگی، لپٹ رہی ہوگی، وجوہہم ان کے چہروں سے، النار آگ، وَتَغْشَا وجوہہم النار اور ان کے چہروں کو آگ ڈانپ رہی ہوگی۔ تو اہل کفر و طاغوت کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی ایک سزا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ذکر کر دی کہ زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔ اگلی جو سزائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دی کہ ان کا لباس بھی وہ آگ پکڑنے والے مادہ کا بنا ہوگا، گندک کا یا کھولتے ہوئے تانبا کا، جسے آگ میں سخت تپایا گیا ہو، یہ ان کا لباس ہوگا۔ وَتَغْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارُ اور ان کے چہروں کو آگ ڈانپ رہی ہوگی۔ لباس بھی ایسا، اور دوسرا ان کے وہ دوزخ میں ہوں گے اور آگ ان کے چہروں تک پہنچ رہی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگ انہیں ایسے گھیرے لیے ہوئے ہوگی اور وہ آگ کی لپیٹ میں ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو بھی ڈانپ رہی ہوگی، یہ حال ہوگا ان کا۔ اور پچھلی بعض آیات میں ہم وہاں کا سارا منظر بھی
پڑھے ہیں کہ کیسا سخت عذاب ہوگا. یہ ہم نے پڑھا ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 15 16 17 میں، جو انہیں وہاں پیپ پلائی جائے گی. یہ سارا ہم پیچھے پڑھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا حال ہوگا. اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 51، اس میں ارشاد فرمایا لیجزیہ، تاکہ وہ بدلہ دے دے، اللہ اللہ، لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، کل ہر نفس شخص کو، ما اس کام کا سبت جو اس نے کمایا، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو، ہر جان کو اس کام کا بدلہ دے دے، اس عمل کا بدلہ دے دے جو اس نے کمایا. اِنَّ بے شک اللہ، اللہ سریع جلدی فرمانے والا ہے، الحساب، حساب. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. اب یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اس سے مراد کافر ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جو اس نے کمایا اس کا بدلہ دے دے گا. لیکن یہ چونکہ عمومی الفاظ ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کافروں کا بدلہ بھی ہے اور مومنوں کا بھی بدلہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے دنیا میں جو کچھ کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بدلہ دے دے گا، اس کا حساب پورا ہو جائے گا، حساب چکتا ہو جائے گا. جو مومن ہوگا، صالح ہوگا، نیکیاں کی ہوگی، عبادات بجا لایا ہوگا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، طہارت، مخلوق کی حاجت روائی، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا، محتاجوں کا خیال رکھنا، یعنی جس نے بھی ایمان اور اعمال صالحہ اپنایا ہوگا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دے گا. اور جس نے کفر اختیار کیا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر ہوگا، اللہ کی راہ سے روکا ہوگا، سازشیں کی ہوں گی، استہزاء کیا ہوگا، ٹھٹا کیا ہوگا، حق کا مذاق اڑایا ہوگا، اور اپنا مال خرچ کیا ہوگا اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکنے پر، اور پھر باقی برائیاں جس نے کی ہوں گی، ظلم کرنا، یتیموں کا مال نہ حق کھانا، مخلوق خدا پر ظلم کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، تو جو گناہ، جو برائیاں، جو کفر انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کا بدلہ دے دے گا. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت. پھر آگے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. جب یہ حساب کتاب کا نظام قائم ہو جائے گا تو پھر ہر ایک کا حساب جلدی چکتا دیا جائے گا. وہاں کوئی معاذ اللہ دنیا کی طرح اس طرح نہیں ہوگا کہ بندہ رشوت دے کر یا کسی سے ساز باز کر کے یا کوئی اور معاملہ کر کے تو اپنے آپ کو چھڑا لے. نہیں، کوئی مال کا فدیہ دے کر نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. ہر بندہ جو اس نے کمایا ہوگا وہ اس کا حساب پائے گا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب فرما دے گا. اس کے بعد سورت ابراہیم آیت نمبر 52، اس میں ارشاد فرمایا ہاذا، یہ ہے، یہ اشارہ قرآن کی طرف، ہاذا یہ ہے، بلاغن اونچا پیغام، للناسی لوگوں کے لیے، ہاذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے جو کاملاً پہنچا دیا گیا ہے. وَلِيُنذَرُوا، اور لِيُنذَرُوا، تاکہ انہیں ڈرایا جائے، بھی اس کے ساتھ، اس کے ذریعہ سے،
وَلِيُنْذَرُ بِهِ تاکہ انہیں اس کے ذریعہ ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا اور وہ تاکہ جان لیں، انما کہ بس ہوا وہی، الہ معبود ہے، واحد واحد یکتا، وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ اور نصیحت حاصل کریں، وَلِيَذَّكَّرَ اور نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے، دانشمند، وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ آخری آیت مبارکہ ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ سورت ابراہیم کے مضامین کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے خلاصہ ذکر کر دیا ہے۔ پہلا اس میں قرآن کا ذکر ہو گیا، قرآنی پیغام کا۔ دوسرا اس میں جو دعوت قرآن ہے اس کا ذکر آ گیا کہ قرآن کی دعوت کو پھیلانا۔ اور تیسرا اس کا مقصد ذکر ہو گیا کہ معبود برحق کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو شناخت کروانا، معرفت کروانا۔ اور چوتھا پھر اللہ رب العزت نے اہل عقل و دانش کو دعوت دے دیا کہ اس میں غور تو کرو، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جو پہلا اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام ہے جو پہنچا دیا گیا ہے۔ جب یہ سورت ابراہیم شروع ہو رہی تھی، سورت ابراہیم شروع ہوئی، اس میں سورت ابراہیم کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا ذکر کیا، جو پہلی آیت میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، الف لام را یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی طریقوں سے نکال کر ایمان کے نور کی جانب لے آئیں۔ تو قرآن کے نزول کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں اینڈ ہو رہا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وصف سے اینڈ کیا ہے، اختتام بھی اس کا قرآن کے وصف سے کیا اور صفت سے کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلْيُنْذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے ڈرایا جائے، انہیں ڈرایا جائے کہ جو شر کی راہ پر چل رہے ہیں، برائی کی راہ پر چل رہے ہیں، کفر کی راہ پر چل رہے ہیں، شیطان کی راہ پر چل رہی ہیں، انہیں اس قرآن کے ذریعے نصیحت کی جائے، انذار کیا جائے، ڈرایا جائے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ڈرایا جائے، اور انہیں ڈرایا جائے کہ یہ ان اعمال سے باز آ جاؤ، ان اعمال سے باز آ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تاکہ وہ جان لیں کہ بس وہی معبود برحق ہے، وہی ایک معبود ہے، باقی اس کے علاوہ یہ اہل کفر، اہل طاغوت، مشرکین جتنے بھی معبود بنائے پھر رہے ہیں، اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یہ سارے باطل ہیں، صرف وہی معبود برحق ہے جس نے اس کلام پاک کو اتارا ہے اور جس کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ فرمایا اس قرآن میں جو کچھ بیان ہوا تاکہ اس سے وہ معبود برحق کی معرفت پا لیں۔ اور آگے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور دانشمند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، دانشمند لوگ، عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ انسان کو دنیا میں دو طرح کے ہی تعلیمات کی ضرورت ہے، یعنی انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے۔
ایک انسان اپنے حالی کو پہچان لے، اور حالی کی پہچان کرانے والے انبیاء کرام اور پھر اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کتابوں کی شکل میں ان کو پہچان لے، اسے بولتے ہیں ایمانیات۔ یہ ایمانیات کے حصے میں آتے ہیں۔ اور دوسرا حصہ ہے کہ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارے۔ دوسرے حصے کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ اعمال میں اعمال صالحہ، پھر اس میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے انسان ان اعمال صالحہ کو بھی جان لے، ان اعمال صالحہ کو بھی جان لے، اور وہ بھی اللہ تعالی نے ہمیں احکام شریعت کی شکل میں عطا فرما دیے۔ سارے عبادات کے جو احکام ہیں، معاملات کے جو احکام ہیں، انسان نے میاں بیوی کا آپس میں کیا رشتہ ہو، کیسا تعلق ہو، والدین اولاد کا کیسا ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہو، رشتہ دار عزیز و قریب محلے دار پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو، پھر کاروبار لین دین کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، نظام عدل نظام حکومت کو کیسے چلانا ہے، معاشی نظام کیسا ہو، سیاسی نظام کیسا ہو۔ تو یہ احکام شریعت کی شکل میں اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بھی قرآن میں عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور کی سنتیں، اعمال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ ہر اہل عقل کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنی عاقبت اور اپنی دنیا بہتر کریں۔ یہیں پر الحمدللہ سورۃ ابراہیم کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سورۃ ابراہیم کی آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی، ان کا معنی اور مفہوم سمجھا، اللہ رب العزت ہمیں اس کا کامل نور عطا فرمائے۔ جو کمی کجی ہوئی ہے، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اپنے فضل و کرم رحمت سے تمام کمی کجی معاف فرمائے، درگزر فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، سیئات سے درگزر فرمائے، اور ہمیں کما حق ہو اس کا فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔